اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ اہم ترین مضمون اور مشکل ترین اسلوب۔ اس آیت کا جو عربی گرامر کا اسلوب بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اور اسی طریقے سے مضمون انتہائی اہم ہے۔ وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لو شرط، اگر ایسا ہو تو ایسا ہو۔ اب یہ شرط آگے نا، شرط، اب جواب شرط اس سے آگے، یہ شرط ساری، یہ لو کی شرطیہ جملہ ہے۔ یعجل اللہ للناس، اگر اللہ جلدی کرنے لگے لوگوں کے لیے، الشر، برے فیصلے میں یا ان کی مصیبت کے حوالے سے، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ خیر کے پیچھے سپیڈیں مارتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے ساتھ شر کے پیچھے جیسی جلدی کرے، یہ شرط ہے، تو پھر آگے جواب شرط لام مذالکہ سے آئے گی، جواب شرط کے ساتھ کہ لقضی الیہم اجلہم، تو پھر ان کی جو مدت ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا۔ وَلَوْ، اور اگر، یعجل اللہ، یعجل، اس کا ماضی کیا ہے جی؟ اجل، یعجل تعجیلا۔ اب ان لفظوں کو غور سے آپ دیکھیں کہ دو لفظ تو ایک مختلف مادوں سے اس مادے کے مختلف ابواب سے آ گئے۔ اب یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کیا مادہ ہے جی اس کا؟ عین، جیم اور لام۔ جب یہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے تو باب سمع سے یہ آتا ہے اجلا یعجلو، ٹھیک ہے جی، اجلا یعجلو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تیزی یا جلدی کرنا۔ اسی سے اس کا جو اسم فاعل ہے عاجل، اس کی جب مؤنث آئے گی تو کیا آئے گی جی؟ عاجلہ۔ قرآن میں آیا ہے سورہ قیامہ کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یعنی کہ جلدی مل جانے والے چیز جو ہے، جلدی تیزی، اس سے تم پیار کرتے ہو، یعنی جو تمہیں جلدی مل جائے۔ اور اجل یعجل، اس کا معنی بھی جلدی کرنا ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب یہ جلدی کیسی ہے؟ یعنی کوئی آدمی جلدی جلدی یہ کام کرے، جلدی کرنا، لیکن اجل یعجل تعجیل کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی کرنا، کسی کام کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو ہے عاجلہ یعجل، عاجلہ کا ایک اور معنی بلکہ ایک اور جگہ بھی ہے، عاجلہ تو اس کا مفعول آ گیا نا، فاعل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ آنا تھا، انہوں نے فرض کیا ایک ٹائم پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی، کیوں؟ قوم تو ابھی آپ کی پیچھے ہے، آپ پہلے آ گئے۔ تو یہ عجلہ سے اس وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عجلت الیک ربی، یہ شاید یہ ہاں جی، لترضی، لترضی، اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، عجلت الیک ربی، یہ شاید مجھے صحیح آیت یاد نہیں، تو اللہ کی تو کرنی ہے جی، عجلت الیک ربی، یہ شاید یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ میں نے جلدی کی، اجلا عجلت، میں نے جلدی کی، ہاں جی، تو جلدی کرنا یہ، اور اجل یعجل، اس کا معنی کیا ہے جی؟ وقت سے پہلے کسی کام کو کرنے کی جلدی مچانا، یا جلدی مچا دینا۔ اب اس میں ایک اور مادہ بھی ہے، یہ بھی یہی آ گیا
یہ باب تفعیل سے ہے۔ اب تفعیل کی صورت کیا ہے کہ کسی چیز کا رفتہ رفتہ ہونا، لیکن مکمل، اور شدت بھی اس کے مفہوم میں پائی جاتی ہے، یعنی جلدی کرنا، رفتہ رفتہ پوری اسپیڈ لگا کے وقت سے پہلے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اب ایک اور اس باب سے ایسی آیت کے اندر آ گئے، باب استفعال۔ باب استفعال میں یاد رکھیے گا ایک طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، طلب کرنا، مانگنا، چاہنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ مادہ کوئی بھی روٹ ورڈ اس باب میں آئے گا تو اس میں طلب کرنے کا یا اور کچھ مفہوم بھی اس کے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو جب اس مادے میں، اس باب میں یہ مادہ آیا تو ابھی دیکھیں اس کو کیسے فٹ کیا، استفعال۔ اب عین جیم لام کو فے عین لام، یہ اس کا پکا سمجھ لیں گے، ایک جہاں جہاں یہ لفظ لگے ہیں وہاں پہ یہ 3 لیٹر لگا دینے، تو الف بھی وہیں پہ، سین بھی، تا بھی۔ اب فے کی جگہ کیا آئے گا؟ عین، اور عین کی جگہ جیم، الف اور لام کی جگہ لام ہی آ جائے گا۔ پھر یہ کیا بن گیا؟ استعجال۔ استعجل یستعجل، یہ اس کا ماضی ہو گیا، استعجل یستعجل۔ اب یہ مصدر لگا یہاں پہ، استعجالن، کسی چیز میں جلدی چاہنا، کوئی چیز جلدی طلب کرنا، یعنی اس چیز کو وقت سے پہلے طلب کر لینا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو ایک ہی روٹ ورڈ سے 2 ابواب، باب تفعیل اور باب استفعال سے ایک ہی آیت میں آ گئے، یعنی جلدی طلب کرنا، استعجالن، جلدی طلب کرنا۔ اب استعجالن تھا تو یہاں پہ استعجالن نہیں آیا، استعجالا آ گیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کی ضمیر مضاف الیہ بن گیا، تو اس لیے پھر یہ تنوین نہیں آئی۔ تو استعجالن کا مطلب کیا ہے؟ جلدی طلب کرنا۔ اور اجل یعجل، وقت سے پہلے کر دینا کوئی کام، یعنی کہ کسی کام نے ہونا ہے، اللہ کے نزدیک تو ہر کام کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کر دینا، اس کے لیے ہے اجل یعجل تعجیلا۔ اجل، اس نے وقت سے پہلے کر دیا، جلدی کر دیا، اور یعجل، وہ وقت سے پہلے کرتا ہے، بولو نا جی، کرتا ہے۔ تو یعجل، وہ وقت سے پہلے کرتا ہے، اور لو آ گیا، اگر وہ وقت سے پہلے کرے، اگر وہ وقت سے پہلے جلدی کر دے، کیا کر دے جی؟ کون کر دے؟ وہ اللہ۔ یہ یا جو ہے، یا کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ تو وہ اب اس کا اسم، جو اس کا فاعل ہے وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پہلا اور چوتھا سیگا ہے، یعنی ٹوٹل کتنے سیگے ہوتے ہیں جی؟ 14 سیگے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے یعجلو، یعجلانی، یعجلونا، یعجلانی آئے گا تو پھر اسم ظاہر اس کے ساتھ نہیں آ سکتا، یعجلون آئے گا تو اسم ظاہر اس کے ساتھ نہیں آ سکتا، یعنی کہ فاعل اپنی اصل اسم علم کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یعجلو، وہ جلدی کرتا ہے، اور تعجلو، وہ مؤنث جلدی کرتی ہے۔ یہ 2 سیغے ایسے ہیں جن کے ساتھ اسم ظاہر آتا ہے، باقی کسی کے ساتھ بھی ایسے ہی ماضی میں بھی ہے۔ اجلا، اس نے جلدی کی، اجل اللہ، اللہ نے جلدی کی، ٹھیک ہے جی۔ اور اجلت، اس مؤنث نے جلدی کی، اس کے ساتھ بھی اسم ظاہر آ سکتا ہے، چوتھا سیغہ اس کے علاوہ نہیں آتا۔ تو یہ پہلا ہے
فعل مضارع غائب مذکر کا پہلا صیغہ تھا تو اس کے ساتھ اسم ظاہر آ گیا، وہ کون؟ فاعل اللہ۔ اللہ، اگر اللہ جلدی کرے کس چیز میں، کس کے لیے؟ یعجل اللہ، اب اس کا مفعول کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ اللہ۔ یعجل فعل ہے، فاعل اس کا کیا جی؟ اللہ۔ کیسے پتہ چلا؟ پیش حالت رفع سے۔ اب اس کا مفعول ڈھونڈنا کوئی مشکل تو نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پیش پیش سے مفعول پتہ لگتا ہے؟ رفع سے۔ ہاں جی، حالت رفع ہو تو حالت رفع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل، اور مفعول ہو تو اس کو کیسے؟ نصب۔ تو یہاں پہ ہے کوئی اس کا نصب؟ شر، زبر لگ گئی ہے، فتح آ گئی، نصب آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو۔ یہ مفعول ہو گیا۔ اللہ کس کام میں جلدی، کس چیز میں جلدی کرے؟ شر میں۔ شر کس چیز کو کہتے ہیں؟ برائی، ایک تو برائی کو کہتے ہیں، اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ مصیبت کو کہتے ہیں۔ اور کس چیز کو شر کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، تکلیف کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس برائی کی وجہ سے مصیبت آئے، جو برائی کی وجہ سے تکلیف آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شر۔ اور جو اس برائی کی وجہ سے پکڑ آ جائے، اس برائی کی وجہ سے، وہ بندے کے لیے تو شر ہی ہو گیا نا۔ بندہ جب پھنستا ہے کسی کام میں تو کیا کہتا ہے کہ کوئی الٹا کام میرے سامنے ہے، کوئی اور برائی تھی جس کا نتیجہ یہاں پہ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، پتہ، تو اس کے لیے شر۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ برا کرنے میں، برا کرنے میں جلدی کرے، للناسی، لام تعلیل کے لیے، الناسی، لام تعلیل حرف جر تھا، اس نے الناس کو کیا کر دیا جی؟ مجرور کر دیا۔ تو للناسی، لوگوں کے لیے، برا کرنے میں بھی اگر اللہ تعالی جلدی کرے۔ اب اجل سے یہ مصدر ہے، استعجال ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، استعجل یستعجل استعجالا، کسی کام میں جلدی مانگنا، کوئی چیز جلدی مانگنا۔ بندے تو کہتے ہیں جی کہ ابھی دعا کریں اور ہاتھ نیچے نہ آئیں کہ پہلے چیزیں سامنے آ جائیں۔ انسان جلد باز ہے نا، عجولن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، ہے جی کہ آدمی جلد باز ہے۔ استعجالہم، اب اگر تو تعجیل ہوتا، یہاں پہ استعجال کی جگہ تعجیل کا لفظ ہوتا تو مفعول مطلق ہوتا اس فعل کے ساتھ، یعنی اسی فعل کا مصدر آ جانا، پھر تو ترجمہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا۔ اب یہاں پہ مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اب یہ مصدر کا فعل کیا ہے، اس باب سے تو فعل نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اصل فعل معذوف ہے، کہ وہ طلب کرتے ہیں، یعنی استعجالہم۔ اب استعجال کا میں نے آپ کو معنی کیا بتایا؟ طلب کرنا۔ اب یہ حمزۃ الوصل ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے، استعجالہ، جلدی طلب کرنا، ہم اس کے ساتھ یہ اسم ہو گیا نا، مصدر جو ہے یہ ضمیر ہوگی، تو اسم اور ضمیر کی کمپوزیشن ملتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی بنتا ہے، ایسے ترجمہ کرتے ہیں۔ ان سب کا کہاں سے آیا جی؟ مرکب اضافی میں، اضافت ہے یہ۔ ان سب کا جلدی طلب کرنا، بالخیر، بادر بھی حرف جر اور الخیر،
خیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اچھائی بھلائی کو۔ بھلائی کون سی بھلائی کا کیا مطلب ہے جی؟ خیر کا نیکی ایسی چیز جس میں انسان کا کوئی فائدہ ہو، جس میں انسان کا کوئی فائدہ ہو جائے، یعنی اردو عام کہنے میں بھلا ہو جائے، کسی آدمی کا کوئی بھلا ہو، بہتری ہو، اس کے لیے بھلائی ہو، فائدہ ہو۔ تو بعض عربی کے بارے میں الخیری بار پہ جاتا ہے اس نے خیر کو، جیسے اس نے للناسی ناس کو مجرور کیا، حرف جر تھا لام تعلیل، ایسے ہی با حرف جر ایسے خیر کو لام مجرور کر دیا، یعنی بھلائی کے بارے میں، یعنی انسان جیسے جس طرح انسان کا بھلائی کے بارے میں، یا ان سب کا یعنی انسانوں کا، للناس ان کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ناس کی طرف، لوگوں کی طرف، یعنی جس طرح لوگوں کا، سب لوگوں کا بھلائی کے بارے میں جلدی طلب کرنا، دعائیں مانگنا، یعنی دعاؤں میں وہ جو خیر کو جلدی جلدی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان دعاؤں میں شر بھی مانگتا ہے، اسے اندازہ کچھ عرصے بعد جا کے ہوتا کہ میں نے وہ جو چیزیں جن کے لیے میں کوششیں کر رہا تھا اگر ہو جاتی تو بھائی، یعنی قیامت کے دن پتہ چلے گا اعمال ختم ہو گئے، اس کے باوجود آدمی کی ترکڑی نیچے جا رہی ہے، تو وہ پتہ کرے گا عمل تو ختم ہو گیا، تو اب میرے کس چیز میں وزن کس چیز نے ڈالا؟ تو کیا بتایا جائے گا جی؟ ہیں یہ وہ دعائیں ہیں دنیا میں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی، اب ان کا اجر آنے لگا۔ اس وقت بندہ کیا خواہش کرے گا جی؟ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ تو دعائیں مانگی جاؤ دعائیں ہر وقت دعائیں مانگتے رہو دعائیں مانگتے رہو، دعائیں قبول ہو گئیں تو اللہ صلی اللہ، نہ ہوئی تو آخرت میں وزن بنا دیں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا نہیں مانگتے، دعا سے بھاگتے ہیں۔ آپ نماز میں بھی دیکھیں، عام طور پہ نمازیوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ امام صاحب اپنی آگے دعائیں پڑھیں، اللہ خیر صلی اللہ، اور ہم بس، اکثریت لوگوں کی ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے مرے ہوئے ہیں، بت ہیں جیسے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ پیچھے کیا کر آمین آمین بھی اوکھی، یعنی مشکل سے آمین کرتے ہیں۔ اور بھائی دعا ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے، وہ امام صاحب کی مناپلی نہیں ہے، جو مرضی کہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہوگا، کوئی بیماری کا ہوگا، کسی کا دولت کا ہوگا، کسی کا گھر کا ہوگا، کسی کی نوکری کا ہوگا، ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، دعا مانگو۔ یہ سب لو بلاؤ یعین اللہ ہو، یہ صوفی جملہ شرطیہ ہے۔ ہاں جی، جملے بنتے ہیں سر، دیکھیں یعجل اللہ للناس الشر، جملہ فعلیہ جملہ میں شرط آئی نا سر، ٹھیک چلیے۔ یعجل فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، ٹھیک ہے جی۔ اب استعجالہم، اس کا کہیں نہ کہیں کو فعل معذوف ہے اس کے اندر، مشکل ترین جگہ ہے۔ یہ بہت بڑا ہی کو عالم دین ہو تو آپ کو سمجھائے، ہم تو ذرا ماٹھے سے آدمی ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ تو اس کا فعل معذوف ہے جس کا مصدر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا جس طریقے سے لوگوں کا خیر طلب کرنا ہے نا، جلدی طلب کرنا کہ مجھے جلدی جلدی مل جائے، ایسے ہی وہ شر بھی طلب کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وہ شر بھی ان کو دینا شروع کر دے، یا ان کے گناہوں پر، ان کی حرکتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنا شروع کر دے جلدی، ہر بندے کی ایک مدت مقرر ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی لڑ رہا ہے، کبھی دستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کبھی مخالفت کر رہا ہے، کبھی لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت 2 ہجری تک رکھی ہوئی تھی۔ ڈھیل ہے یعجل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نا مہلت دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر یا ان کے شر طلب کرنے پہ پکڑنا شروع کر دے، یا ان کے شر مچانے پہ جلدی پکڑنا شروع کر دے، تو کیا ہو پھر؟ اب جواب شرط آ رہا ہے۔
لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ قضا یقضی، اس کے مختلف معنی ہیں، جیسے کسی کام سے گزر جانا، جیسے کسی چیز کا ادا کر دینا۔ اب ہم کہتے ہیں جی نماز قضا ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ نماز رہ گئی، وقت گزر گیا۔ عربی میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قضیت الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ نماز قضا، میں نے نماز ادا کر دی ہے۔ قضیت الصلاۃ، قضا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا۔ اردو عربی میں تھوڑا سا فرق رکھیں۔ ہمارے ہاں اردو میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا شور ہے وسیلہ کے لفظ کا، سورہ مائدہ میں آیا تھا الوسیلہ، تو اس سے ہم نے اردو والا وسیلہ مراد لے لیا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کوئی ذریعہ وسیلہ بن گیا جی، کوئی ذریعہ بن گیا آگے نکلنے کا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف کو وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کسی بندے کے ذریعے ادھر جاؤ، اکیلے نہیں چلے جانا۔ وہ اردو والا مفہوم ہم نے لے لیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنے لیے وسیلہ کیسے طلب کریں، کیسے ڈھونڈیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسیلہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ تو جب بھی اذان ختم ہوتی ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ وہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے، اور وہ وسیلہ اس جنت کا نام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اتنی واضح حدیث اور ہر نماز کے بعد دعا کے باوجود بھی مولویوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، لہذا انہوں نے اس وسیلے کو اردو والے وسیلے کے اندر لے کے آنا ہے، تو یہ جھگڑا مچانا ہے۔ تو قضا یقضی، یاد رکھیے گا، قضا یقضی کے مختلف معنی ہیں، جیسے ادا کرنا، جیسے فیصلہ کرنا۔ قاضی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جج کو قاضی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے کچھ ابواب ہیں، اس کو سمجھ لینا ویسے چاہیے۔ اجالو اب یہ اجالو کیا ہے جی؟ نہیں ہے کیا یہ؟ مضاف تو بن گیا نا، لیکن یہ تو جملہ فعلیہ ہے نا، یہ فعل آ گیا، فاعل اس کا ہے ہی نہیں۔ تو اب مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل ہوتا مفعول ہی ہے، لیکن وہ نائب الفاعل پیش کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ فعل ہے، یہ نائب الفاعل ہے، یعنی مفعول، اصل میں یہ مفعول ہے۔ کس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا؟ اجالو، مدت کا یا موت کا، دونوں معنی اس کے آتے ہیں، یا موت کا یا مدت کا۔ ہم، اب یہ ایسے ترجمہ ہوگا، ان کی موت یا مدت کا، یہ مدت بھی یعنی موت ہی ہے نا، موت کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کی موت کا فیصلہ، یعنی کہ چلو اللہ کہتا ٹھیک ہے کام ختم ہو گیا، تمہاری مدت ختم، کلیئر، چلو چھٹی، جاؤ، کوئی آگے مزید۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہوں بھری زندگی گزارتا رہتا ہے، ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ کرتا ہے، بڑے کرتا ہے، ایسے گناہ بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ دلانے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ۔ اچھا، اللہ کو زیادہ غصہ کافر پہ آتا ہے، یہ منافق پہ آتا ہے؟ منافق پہ کیوں آتا ہے؟ نہ، یاد رکھیے گا، ایک عام آدمی جا رہا ہے سڑک پہ، ناچتا گاتا جا رہا ہے، کبھی اس کو لوگوں نے 2-4 ہی گالیاں دینی، یا وہ شیشے توڑ رہا ہے یا کوئی چیز، اور اگر اس بندے نے پولیس کی وردی پہنی ہو، وہ شیشے توڑ رہا ہو، تو پھر اس کو لوگ کیا کہیں گے اور عدالت کیا کہے گی؟ جس کا کام حفاظت کرنا تھا، اگر پولیس ہے، پولیس کا کام حفاظت کرنا ہے، وہ جرم کرنا شروع ہو جائے تو پھر
وہ وردی پہنی ہوئی اس نے، اس کا کام حفاظت کرنا تھا. ایک آدمی منافق کیا وہ اس نے داڑھی رکھ لی، ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، تسبیح ہو رہی ہے، اور اس چیزوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بندوبست بھی پورے طریقے سے کر رہا ہے. یعنی کہ جو حرام خوری اسے، جو حرام خوری حرام کاری ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. اب ایک آدمی کی نہ داڑھی نہ نماز نہ تسبیح، شرابیں پی رہا ہے اس میں، اور ایک نماز داڑھی تسبیح اللہ 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 اور حرام خوری حرام کاری جاری ہے، تو دونوں میں سے اللہ کو کس پہ غصہ آئے گا؟ اس داڑھی والے پہ آئے گا. بڑا منافق آدمی ہے جی، لوگوں کے سامنے نیک بنا ہوا اور اندر سے دیکھو کرتوت اس کے کیسے. تو اس بندے پہ اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو پہلے تو اس کا کام تمام کرے نا اللہ، کہ یہ مجھے بدنام کر، میرے دین کو بدنام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حلیم ہے، مہلت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے چلو جی جانے دو، تمہاری مدت لکھ دی ہے کہ فلاں سال کو پھر تم پہ پکڑ آئے گی، اور جب آئے گی تو پھر تمہاری چیخیں دنیا سن لے گی. ابھی چھٹی ہے، بندہ سمجھتا ہے کوئی بھی الحمدللہ مجھے پکڑنے والا دنیا میں ابھی پیدا ہی ہوا ہی نہیں ہے، مجھے کون دیکھ سکتا ہے پکڑ سکتا ہے. لیکن وہ مدت جب آتی ہے تو پھر بندہ پکڑ میں آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ جلدی کر دیتا نا، جیسے یہ دعائیں مانگنے میں جلدیاں کرتے ہیں، اگر اللہ بھی ایسے ہی جلدی کرتا ان کے گناہوں پہ تو ان کا معاملہ چکتا کر دیتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. نظارہ فعل اور ہوا اس میں فاعل ہے وہ، ٹھیک ہے جی، اس نے، اور یہ مفعول ہے الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ہو گیا مفعول. اور فی طغیانہم یہ فعل فاعل، یہ مفعول، فی طغیانہم حرف جر آ گیا تو کیا جی متعلق فعل آ گیا. اور یا مہون نظر کی حالت آ گئی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں فعل نہیں ہے، یہ اس میں. تو فنظرا، فا کا مطلب بس، نظر یہ کیا ہے جی، وزرا یظر، وزرا یظر کسی چیز کو چھوڑ دینا. اب وزرا کا لفظ قرآن حکیم میں کئی بے استعمال نہیں ہوا. جہاں پہ بھی یہ دو معنی میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. یظہر مضارع ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مضارع، یا قرآن حکیم میں یہ استعمال ہوا ہے ظرف، یا فعل مضارع میں استعمال ہوا ہے، اور یا فعل امر میں استعمال ہوا. ظرف چھوڑ دیں، ذرہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، مہلت دیں، ڈھیل دیں. تو وزیرا اس نے چھوڑا، ڈھیل دی. یذرو یہ کا مطلب کیا ہے، وہ چھوڑتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. اور نظرو، نظرو کیا مطلب ہوگا جی، نون کا مطلب کیا ہے، ہم، ٹھیک ہے جی. نحنو اس میں فاعل ہے، نحنو کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم، ٹھیک ہے جی. نظرو ہم ڈھیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دینے کا وہ اصل میں مفعول دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ یعنی کسی آدمی کو سزا ہی نہیں دینی، چھوڑ دینا. تو یہاں پہ مفعول کیا ہے، مفعول اس کا ڈھیل دینا، یعنی ہم ان کو، بلکہ مہلت کا میرے خیال میں یہاں پہ لفظ لکھ لیتے ہیں. یعنی وہ جو مہلت دے دی جاتی ہے اس کے معاملے کو یا ڈیلے کر دیا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس سزا کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، التوا میں ڈال دی کوئی چیز. فنظروا اور ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. کن کو مہلت دیتے ہیں جی، کن کو، مفعول کیا ہے، الذین ان لوگوں
کو جو لا اب یہ پڑھ چکے ہم نہیں یرجون رجا یرجو ہاں جی امید رکھنا امید رکھنا خود امید رکھنا رجا یرجو دوسرا میں نے کیا بتایا تھا اس مادے سے اس روٹ ورڈ سے دوسرا آیا تھا باب افعال سے ارجا ارجا یرجی ٹھیک ہے جی ارجا یرجی کیا مطلب اس میں امید رکھنا خود رکھنا ارجا یرجی ارجاءن کسی کو امید دینا یعنی کسی کو ٹال دینا یا کسی کو امید دلانا عام طور پہ ارجا یرجی کا معنی کیا ہے وہ اس کو کسی بندے کو آگے منفی معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کوئی بندے نے قرض دینا تھا وہ آیا جی قرض دیں اگر اگلے مہینے انشاءاللہ تنخواہ مل سی تو قرض دے دے سب تو ارجا یرجونا رجا یرجو امید رکھنا تو یرجونا وہ امید رکھتے ہیں اور لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے الذین لا یرجونا لقاءنا لقاء اب اس کا مفعول آ گیا یہ یرجونا میں یا جو ہے ہم وہ فاعل ہے اور یرجو فعل ہے اور مفعول کیا ہے کس چیز کی امید نہیں رکھتے لقاءنا لقیا یلقا لقیا یلقا لقاءن ملاقات کرنا ٹھیک ہے جی تو لقاءن ملاقات اور نہ ہماری لقاءن مصدر ہو گیا اسم اور نہ ضمیر مرکب اضافی ترجمہ اس طریقے سے کریں گے ہماری ملاقات کی امید ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے لا یرجونا ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں چلو جی مہلت دے دی کس چیز میں مہلت دے رہے ہیں فی میں طغیانی تغا یتغا تغا یتغی کسی چیز کا حد سے نکل جانا تو طغیان فعلان کے وزن پر ہے فی حرف جر ہے اس نے طغیان کو کیا کیا طغیان نن نہیں آیا تو یہ کیا بن گیا مضاف بن گیا طغیانہم اب یہ ترجمہ اس طرح کریں گے ان کی سرکشی فی میں ان کی سرکشی میں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں یعنی اسی سرکشی میں انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ اور سرکشی کرو اب حالت کیا ہے چھوڑ دینے کی یعنی ان کو کس حال میں چھوڑا ہوا ہے ان کی طغیانی کا حال کیا ہے یعمہون عامہا یعمہو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہے عمیہ عین میم اور یا وہ آنکھوں کا اندھا ہونا ہے بصارت کا یہ عمیہ کا مطلب ہے بصارت یعنی نظر جو ہے نا وہ کچھ نہیں آ رہی اور عمیہا ہا آ گئی ہے اس کے آگے یہاں پہ یا ہے یہاں پہ ہا ہے یہ بصیرت کا اندھا ہونا ہے بصیرت کس چیز کو کہتے ہیں سوجھ سمجھ ہوش شعور یہ اس کا بالکل نہیں ہونا یعنی ایک جیسے پاگل آدمی ہوتا ہے نا پاگل جسے کوئی شعور ہی نہیں ہے اس کو آپ پاگلوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے سر اس میں سرگرداں ہونا پھرنا عمیہا کا مطلب ہے عدم بصیرت یعنی سوچ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی چلوں کی طرح جیسے بندہ گھومتا ہے اب ایک سیاڑا آدمی کہیں پہ جا رہا ہے اور ایک پاگل جا رہا ہے دونوں میں فرق کیا ہے سیاڑا سیدھا جیسے پاگل نہیں سیاڑا کسی کام پہ جا رہا ہے کوئی منزل ہے نا اس کی
اور جو بصیر جو عامہ ہے اس کی کوئی منزل نہیں، ویسے ہی جا رہا ہے، اسے خود نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں، پاگلوں کی طرح. تو یا مہون یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ علامت مضارع، یا مہون واو نون جمع کی علامت ہے، اور امیا یا مہو وہ اندھوں کی طرح سرگرداں پھرتے ہیں. اب یہ حالت ہے تو پھرتے ہوئے اپنی استغیانی میں اندھوں کی طرح سرگرداں پھر رہے، ہر طرف گھومے پھرے جا رہے، زندگی گزار رہے، حالے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کام کرنے کا، ایسے ہی بس عیاشی میں زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ منزل جو نہیں ہے. اور منزل ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ لقاءنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے. اسے پتا ہے کہ میں آج جو کام کر رہا ہوں کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، اور اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے کل اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا ہے تو میں ہر کسی کو لوٹنا شروع کر دوں. آپ کی زمین پہ قبضہ، اس کے فصل پہ قبضہ، اس کے درختوں پہ قبضہ، غیبت کرنا، بہتان درازی، لوگوں کو لڑانا، الٹے پلٹے جتنے کام ہیں وہ سارے کروں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استعجالهم بالخير لقضي یا بولا لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.